میرے پیدا ہوتے ہی میری ماں دنیا سے چل بسی۔ میں غریب باپ کی خوبصورت بیٹی ہوں۔ میرا باپ خود بھوکا رہتا لیکن مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا۔ اس نے ایک ماں کی طرح میری پرورش کی۔ جب میں جوان ہوئی تو ایک دن میرے باپ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میری پیاری بیٹی، تم چھوٹی سی تھی جب تمہاری ماں دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے اپنی ساری جوانی تمہاری پرورش کے پیچھے قربان کر دی، اپنی خواہشات کو دبائے رکھا، اور یہاں تک کہ میں نے دوسری شادی بھی نہیں کی۔ اب میں بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہوں جبکہ تم اب جوان ہو۔ مجھے تم سے آج ایک سوال کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تم مجھے خالی نہیں لوٹاؤ گی۔ میں نے پیار سے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، جی حکم کریں، میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے اور بیڈ پر بٹھایا اور میرے پاس بیٹھ گئے، جیسے وہ کوئی بہت عام بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمت نہیں کر پا رہے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے سر اٹھایا اور منہ دوسری طرف کر کے کہنے لگے کہ مجھے تم سے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ اب مجھے ذہنی اور جسمانی سکون کی ضرورت ہے۔ میں اپنی عمر کا آخری حصہ اپنی خواہشات کی تکمیل کر کے جینا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک گاہک سے بات کر لی ہے اور وہ 25 لاکھ میں تم کو خریدنے کے لیے تیار ہے۔ یہ 25 لاکھ میرے بڑھاپے کے لیے کافی ہیں۔ اگر تم تیار ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں ایسے ہی ترس کر اپنی زندگی کے باقی سال گزارنے کے لیے تیار ہوں، اور تمہاری کسی شریف آدمی کے ساتھ شادی بھی کرا دوں گا تاکہ تم کو عمر بھر کے لیے سہارا مل جائے۔ یہ کہہ کر میرا باپ خاموش ہو گیا۔ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ گاہک کا نام سن کر میری گردن سے پسینہ پھوٹا اور سینے سے ہوتا ہوا ٹانگوں میں بہہ گیا۔ ایک بار تو مجھے اپنا باپ دنیا کا خود غرض ترین انسان لگنے لگا۔ اب وہ مجھے جواب طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے کمزور اور ضعیف جسم کو دیکھا اور ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ میں اٹھی اور اپنے باپ کے گلے لگ گئی۔ میرے باپ نے اپنی ساری جوانی اور عمر مجھے دے دی تھی، اب بدلے میں کچھ دینے کا وقت تھا۔ اسی شام ایک آدمی نوٹوں سے بھرا بیگ لیے ہمارے گھر آیا اور اس نے 25 لاکھ گن کر میرے باپ کے ہاتھوں میں رکھے اور میرا ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا اور ایک انجان منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے مڑ کر ایک آخری بار اپنے باپ کو دیکھ لیا تھا۔ دوبارہ پھر کبھی میں اپنے باپ سے نہیں ملی۔